جس نے پاکستان ہمیں بنا کے دیا، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کٹر شیعہ اثناعشری تھے، اور اس وطن پر جس کی ساری دولت لگی وہ تھے راجہ محمود آباد، وہ بھی پکے شیعہ تھے۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا، اس کے بعد اس وطن عزیز پاکستان میں مختلف تجربات شروع ہو گئے۔ شیعہ اور سنی دونوں مسلمہ مکاتب فکر ہیں جو 1400 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں، اور صبح قیامت تک انہوں نے اکٹھے رہنا ہے۔ لیکن مالاسف یہ وطن جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا تھا، اس وطن میں وہ قوتیں جو اول دن سے پاکستان کے خلاف تھیں، پاکستان کے نظریہ اساسی کے خلاف تھیں، انہوں نے یہاں پاکستان کے اندر اپنی ایک مخصوص سوچ اور فکر جو ہے اس کو مسلط کرنے کی کوشش کی، اور وہ مختلف انداز و روپ میں ایسا ہوتا رہا۔ کبھی اسمبلیوں کے اندر بل پیش کر کے، کبھی اپنی سوچ اور فکر کو دہشت گردی کے ذریعے سے خود کش حملے کر کے عبادت گاہوں کو انہوں نے تختہ مشق بنایا۔ اور ابھی پاکستان کی قومی اسمبلی نے فوجداری ترمیمی بل 2021 298 جو ہے وہ پاس کیا ہے۔ اس بل میں، خود ساختہ بل کے اندر، جس میں یہ کہا گیا کہ مشاعر اسلام، جس میں صحابہ کبار اور اس کے ساتھ اضافی جملہ استعمال کیا گیا کہ صحابہ کبار کے ساتھ خلفائے راشدین، یہ وہ بل ہے جو پاکستان کی قومی اسمبلی میں پاس ہوا ہے۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین اور اہل بیت اطہار، سزا اس کی پہلے جو تھی وہ 3 سال تھی، جس کو بڑھا کر اب 10 سال سے لے کر عمر قید تک کر دیا گیا۔ یہ جو بل پیش کیا گیا ہے یہ پاکستان کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے۔ یہ پاکستان کو ایک مخصوص فرقے کی سٹیٹ بنانے کی وہی گنونی سازش ہے۔ اس میں یہ جو توہین کا لفظ استعمال بار بار ہو رہا ہے، توہین سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ کون سی توہین؟ پہلے اس کی تو تعریف ہو جانی چاہیے کہ توہین سے آپ کی مراد کیا ہے۔ مربی رسالت، محسن رسالت، نگہبان رسالت، جس کے گھر سے آغاز ہوا اسلام کا، دعوت ذوالعشیرہ وہاں سے شروع ہوئی۔ کیا جناب ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہنا اس سے بڑی توہین ہو سکتی ہے؟ ملکات العرب جنہوں نے اپنی پوری دولت اسلام پر خرچ کی، ان ملکات العرب کی قبر کا نشان، جناب ابو طالب کی قبر اطہر کا نشان سرزمین مکہ میں کوئی نہیں ملتا۔ اس سے بڑی کوئی توہین ہے؟ پاک نبی کو اپنے جیسے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ غار حرا میں آ کر جبرائیل نے پیغام دیا، کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس سے بڑی توہین کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے کا سارا چنا ہوا مجمع بیٹھا ہوا اسلام آباد کے اندر۔ اس کے علاوہ توہین کی وہ تشریح، وہ توضیح ہر مکتبہ فکر کے مطابق الگ الگ ہے۔ جو نبی کو نور مانتا ہے اور مطلقاً ایسا ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے اور سب سے بالا تر عقیدہ ہے، تو جو نبی کو بشر کہتا ہے اس کے نزدیک یہ نبی کی توہین کر رہا ہے۔ جو نبی کو عالم الغیب جانتا ہے اس کے نزدیک یہ کہ جبرائیل آ کر کہے کہا پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو یہ سب سے بڑی توہین ہے۔ پھر اس کے بعد کیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پہ جو 19 رمضان المبارک کو 40 ہجری کو جو وار ہوا حالت نماز میں،
اس سے بڑی توہین کون سی ہو سکتی ہے؟ اسی مدینہ کی سرزمین میں بذات الرسول کا گھر جلا، وہ توہین کوئی نہیں ہے۔ حسن کے جنازے پہ 72 تیر لگے، وہ توہین کوئی نہیں ہے۔ حسین کا جنازہ 3 دن تک کربلا میں بے گورو کفن پڑا رہا، یہ توہین کوئی نہیں ہے۔ علی و بطول کی بیٹیوں کی ردائیں لٹی ہیں کربلا میں، یہ توہین کوئی نہیں۔ علی و بطول کی بیٹیاں برہنہ سر آ گئی ہیں کوفہ شام کے بازاروں میں، یہ توہین کوئی نہیں ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلا کے مزارات پر بلڈوزر چلا دیے گئے، یہ توہین کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو بل پاس کیا گیا ہے، یہ بل پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ سازش کی بہت بڑی کڑی ہے۔ یہ پاکستان جو نظریہ اساسی کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا تھا، یہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں ایک مخصوص سوچ اور فکر کو مسلط کرنے کی سازش ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مشاعر اسلام کی توہین کرنا حرام گردانتے ہیں۔ ہم تو ایک عام انسان جو ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو صاحب فضیلت بنایا، ایک عام انسان کی توہین کا ہم نہیں سوچ سکتے۔ لیکن اس توہین کے زمرے میں آ کر آپ تاریخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تاریخ کے حقائق کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم قطعی طور پر نہ ماضی میں ہم نے کوئی ہماری تاریخ ایسا کوئی بل، ایسا کوئی قانون قبول کیا ہو، نہ اب کرتے ہیں، نہ آنے والی نسلیں اس کو قبول کریں گی۔ اب اس کے بعد اس قانون کے تحت یہ جو ترمیم ہوئی اور اسمبلی نے پاس کیا، اس کے ذریعے سے پاکستان کا گنونا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی سازش ہو رہی ہے کہ دنیا کے سامنے ہم پاکستان کے ایک ایسے چہرے کے طور پر پیش کریں کہ جہاں پر عدم برداشت ہے، عدم رواداری ہے، کوئی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 1400 سال سے گٹھے رہے ہیں، صبح قیامت تک گٹھے رہے گئے، اس لیے کہ میرے قائد نے آقا موسوی نے فرمایا تھا کہ شیعہ اور سنی دونوں مسلمان مکاتب فکر ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان میں تفرقہ نہیں ڈال سکتی۔ اس کے علاوہ اس بل کے ذریعے سے باقاعدہ ان دہشت گردوں کو جو پاکستان کی بے کنی کرنا چاہتے ہیں، جو بھائی کو بھائی سے لڑنا چاہتے ہیں، جو اس اپنے خود ساختہ عقیدے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے ایک قانونی تحفظ ان کو مل گیا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم یہ جو قانون بنایا گیا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی نے جس کو پاس کیا ہے، پاکستان کی سینٹ اس کو مسترد کرے اور تمام صاحبان رائے، صاحبان فکر جو ہیں اس پر غور کریں کہ ہم پاکستان میں کبھی بھی ایسی کوئی سوچ، کوئی فکر، کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ مسلط نہیں ہونے دیں گے کہ جس سے عزاداروں پہ قدغن لگے، ولا رضا کا عقیدہ رکھنے والوں پہ قدغن لگے۔ اس لیے کہ ہمارے قائد آقا موسوی نے 5 رہنما اصول دیے ہیں: ولائے علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت، مرکزیت۔ انہی 5 رہنما اصولوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں۔ اور اب بھی جتنا یہ مرکزی مجمع ہے، آپ نے قراردادیں اپنی پوری قوت سے منظور کرنی ہے۔ اس کے بعد چونکہ میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، یہ سارے بانیان کا، سارے علماء کا، ذاکرین کا، واعظین کا، یہ ماتمیوں کا، عزاداروں کا تحفظ فقط اسی میں ہے کہ وہ پوری ملت بیدار ہو کر، ایک اور نیک ہو کر، اپنے مرکز کو پہچانتے ہوئے، مرکز کی پالیسیوں کو جانتے ہوئے، سپریم کونسل نے متفقہ طور پر علامہ آغا سید حسین مقدسی صاحب کو تحریک کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ تو مرکز تشیع سے جو بھی حکم دیا جائے گا، آرڈر دیا جائے گا، آپ پوری ایمانی روحانی قوت و طاقت سے اس کو لبیک کہیں گے۔ اور یہ کہ اس بل کو قطعی طور پر ہم مسترد کرتے ہیں، ہم کبھی کسی کی توہین نہیں کرتے، نہ پہلے کی، نہ اب کر رہے ہیں، نہ آئندہ کریں گے، لیکن اس قسم کے بل ہمیں قطعی طور پر منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہے، نہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ بلکہ آقا موسوی نے فرمایا تھا کہ عزاداری پہ پابندی جو ہے، عزاداری پہ قدغن جو ہے،
ولاء علی پہ قدغن جو ہے، ہمارے عقیدے پہ جو قدغن ہے، نہ ہمارے آباء و اجداد نے قبول کی، نہ ہم نے قبول کی، نہ ہماری علالی نسلیں قبول کریں گی۔ تو جن جن کو یہ ساری قراردادیں منظور ہیں کہ مرکز جو بھی حکم دے گا، ہر موالی کو، ماتمی کو، عزادار کو، نبی علی کو چاہنے والے کو، ہر انسان کو پروردگار نے دونوں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، اپنی زبانوں کو حرکت دیتے ہوئے، اپنے سینے کی پوری طاقت کے ساتھ آپ نے اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر قصر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں یہ پیغام دینا ہے کہ اسمبلی کا بل وہی جائے جہاں سے آیا تھا، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، نسلیں بھی قبول نہیں کریں گی۔ جن جن کو قراردادیں قبول ہیں، منظور ہیں، یا سارت الحسین، ایسے نہیں عزادار بیٹھے ہوئے ہو، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، دونوں ہاتھ بلند رہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان